بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی کہانی، اس کا عنوان ہے گونگی لونڈی۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گونگی لونڈی خریدی۔ اتفاق سے کچھ عرصہ کے بعد وہ بالکل صاف بولنے لگی۔ جب میں نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگی، میں نے رات کو خواب دیکھا کہ تمام دنیا آگ کا ایک انگارہ بن گئی ہے جس میں سے ہو کر جنت کا راستہ جاتا تھا۔ اتنے میں دیکھتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزر رہے ہیں اور آپ کے پیچھے پیچھے یہودی چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ تھوڑی دور پہنچے تو پیچھے مڑ کر یہودیوں کو دیکھا اور فرمایا، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ تم یہودی ہو جاؤ؟ یہ سن کر وہ سب دائیں بائیں گر پڑے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے پیچھے نصارہ کا غول تھا۔ آپ نے بھی اس موقع پر پہنچ کر پیچھے مڑ کر فرمایا، میں نے تمہیں کب حکم کیا تھا کہ تم نصرانی بن جاؤ؟ یہ بھی اسی طرح دائیں بائیں گر پڑے۔ اس کے بعد سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کی امت بھی تھی۔ آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں نے حکم کیا تھا کہ تم خدا پر ایمان لاؤ، سو تم نے میرے حکم کی تکمیل کی اور ایمان لے آئے۔ اب تم کچھ خوف نہ کرو بلکہ جنت میں پہنچ کر خوشیاں مناؤ جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے گزر گئے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو گئے، لیکن میں دو عورتوں کے ساتھ دوزخ کے کنارے پر کھڑی باقی رہ گئی۔ اتنے میں دوزخ کے داروغہ کو خدا کا حکم پہنچا کہ دونوں عورتوں سے دریافت کرو کہ کبھی انہوں نے قرآن بھی پڑھا تھا؟ تو ایک فرشتے نے ان سے پوچھا تو دونوں نے کہا کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ حکم ہوا تم دونوں جنت میں چلی جاؤ۔ پس میں یہ منظر دیکھ کر جاگ اٹھی تو میری زبان صاف صاف بولتی تھی، اب میں ٹھیک ہوں، میرے آقا مجھے بھی سورہ فاتحہ پڑھا دیجیے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنت کا راستہ جہنم کے اوپر سے ہے، اور قرآن مجید میں اس ارشاد کے مطابق کہ ام منکم الا واردھا، کہ تم میں سے ہر کوئی اس سے گزرے گا، کے مطابق سب نے اس راستہ سے گزرنا ہے۔ کافر تو اس راستہ سے گزرتے ہوئے دائیں بائیں گر جائیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب اس راستے سے گزریں گے تو ہمارے حضور کی محبت و دعا ہمارے ساتھ ہوگی اور حضور اپنے غلاموں کی سلامتی سے گزر جانے کی دعا فرما رہے ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب جہنم کے اوپر سے گزرے گا تو جہنم اس کو کہے گا کہ اے مومن جلدی گزر، کیونکہ تیرے نور نے میرے شعلے بجھا دیے ہیں۔ مومن کا یہ نور نور ایمان ہے، یعنی حضور کی محبت۔ ہمارے حضور نور ہیں اور ان کی بدولت ہم نوری ہیں۔ جیسے لاہور کا رہنے والا لاہوری، پشاور کا رہنے والا پشاوری، سیالکوٹ کا رہنے والا سیالکوٹی، اسی طرح حضور کو نور ماننے والا نوری۔ تو نوری جہنم کو یہ کہے گا کہ یعنی نوری کو جہنم یہ کہے گا کہ اے نوری جلدی گزر، کیونکہ تیرے نور نے میرے شعلے بجھا دیے ہیں۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے جی حبشن لونڈی۔ ایک دن ہارون الرشید نے اپنے خدمتگاروں پر اشرفیاں نچھاور کیں۔ تمام لونڈی غلاموں نے تو لوٹیں، مگر ایک حبشن لونڈی نے ان کی طرف التفات بھی نہ کیا، یعنی توجہ نہ کی۔ ہارون الرشید نے اس سے اس بات کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، میں درہم و دینار کی پرواہ نہیں کرتی، میں تو درہم و دینار والے کو چاہتی ہوں، جس کے آپ ہو گئے سب کچھ اسی کا ہے۔ ہارون الرشید اس جواب سے اتنا خوش ہوا کہ اسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے
کہ اللہ کا نیک اور با وفا بندہ وہ ہے جو دنیاوی دولت و مال کی طرف التفات نہ کرے، دولت و مال کے خالق و مالک اللہ کو چاہے۔ ایسے بندے کو خدا اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور خدا کا ہو جانے کے باعث ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کردار تھا ایک حبشن عورت کا، لیکن آج کل کی ماڈرن عورت کا کردار، اسے کیا غرض شوہر کی چاہ سے؟ اسے اگر پیار ہے تو اس کی تنخواہ سے۔ اگلی کہانی ہے جی شب بیدار لونڈی۔ حضرت حسن بن صالح نے اپنی ایک لونڈی دوسرے کسی شخص کے ہاتھ فروخت کر دی۔ جب رات ہوئی اور گھر کے سارے افراد سو گئے تو لونڈی نے پکار پکار کر کہنا شروع کر دیا، الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز نماز، اٹھو اور نماز تہجد پڑھو۔ مگر کسی کو خیال پیدا نہ ہوا۔ صبح ہوئی تو کہنے لگی، کیا آپ لوگ فرض نمازوں کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھتے؟ یہ کہہ کر اس نے کہا، مجھ پر کرم کرو اور فسح بیع کر کے مجھے حسن بن صالح ہی کے ہاں بھیج دو۔ چنانچہ اس نے لونڈی حسن بن صالح کو واپس کر دی۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پہلے زمانے کی لونڈیاں بھی 5 نمازوں کی پابند اور ان کے علاوہ تہجد و نوافل بھی پڑھتی تھیں، اور آج کل کی آزاد عورتیں تہجد اور نوافل تو کیا فرض نماز بھی نہیں پڑھتی۔ اس لیے نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں دل گم ہونا چاہیے۔ اگلی کہانی ہے جی ایک بخیل مرد کی عورت۔ ایک بخیل آدمی نے اپنی عورت کو قسم دی کہ خبردار گھر میں سے کسی کو خیرات نہ دینا۔ ایک دن اس عورت نے شوہر کی تنبیہ کی پرواہ کیے بغیر کسی محتاج کو کچھ خیرات دے دی، اور اتفاقاً شوہر نے دیکھ لیا۔ غصہ میں آ کر کہنے لگا، تو نے میری حکم عدولی کیوں کی؟ کہا، میں نے خاص خدا کے لیے تھوڑا سا دیا ہے۔ شوہر نے غضب میں آ کر آگ کا ڈھیر لگا کر کہا، اگر تو نے یہ کام خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کود پڑ۔ خدا کی متوالی عورت نے اپنے بدن کو زیور اور عمدہ کپڑوں سے آراستہ کیا۔ خاوند نے پوچھا کہ یہ آراستگی کا کیا موقع ہے؟ کہا، جب دوست اپنے دوست سے ملتا ہے تو اس کے لیے کچھ بناؤ سنگار بھی کرتا ہے۔ یہ کہہ کر آگ میں گر پڑی۔ شوہر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ باوجود آگ کی تیزی کے عورت آگ میں بالکل محفوظ رہی اور آگ نے اس کا بال تک نہ جلایا اور وہ صحیح سلامت رہی۔ اس وقت ہاتف سے اسے آواز آئی کہ اے شخص، تو تعجب نہ کر، آگ ہمارے احباب کو نہیں جلایا کرتی۔ یہ سن کر اس شخص نے سچے دل سے بخل سے توبہ کر لی اور اپنی نیک بیوی کو عزت و تعظیم سے رکھا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ سخاوت، صدقہ و خیرات سے خدا کے غضب کی آگ بھی بجھ جاتی ہے، اور پھر جہنم کی یا اس دنیا کی آگ سے کیوں نہ بجھے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا عارف بن جاتا ہے وہ خود آگ کے لیے عذاب بن جاتا ہے اور آگ اس سے پناہ مانگنے لگتی ہے، اور جو شخص خدا سے غافل ہو جاتا ہے آگ اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ محترم سامعین، اگلی کہانی ہے ایک خوبصورت عورت اور حضرت جنید۔ ایک عورت حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کے پاس آ کر کہنے لگی، میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا، اگر اس وقت اس کے نکاح میں 4 عورتیں نہیں ہیں تو اسے دوسرا نکاح جائز ہے۔ عورت نے کہا، اے جنید، اگر غیر مرد کو عورتوں کی طرف دیکھنا جائز ہوتا تو میں اپنا چہرہ کھول کر آپ کو دکھاتی تاکہ آپ مجھے دیکھ کر کہتے
کہ جس کے نکاح میں میری جیسی خوبصورت عورت ہو اسے میرے سوا دوسری عورت کی طرف رغبت کرنا لائق ہے کہ نہیں؟ حضرت جنید عورت کی یہ گفتگو سن کر بے ہوش ہو گئے۔ جب بہوش میں آئے تو کسی نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا میرے ذہن میں اس وقت یہ خیال آیا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اگر دنیا میں کسی کو مجھے دیکھنا جائز ہوتا تو میں اپنا حجاب اٹھا کر اس پر ظاہر ہو جاتا کہ وہ مجھے دیکھتا، پھر اس وقت معلوم ہوتا کہ جس کا مجھ جیسا رب ہو اس کے دل میں میرے غیر کی محبت ہونی چاہیے کہ نہیں۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے دل میں خدا ہی کی محبت رکھے اور اس کے غیر یعنی بت وغیرہ اور دنیا کی محبت دل میں نہ آنے دے، اسی کے رسول کی اطاعت کرے اور اسی کے نظام کو اپنائے۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے جی ایک فاحشہ عورت۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک زمانہ میں ایک فاحشہ عورت ایک سجے ہوئے بالا خانہ پر رہتی تھی اور عیاش لوگ اس کے پاس آ کر راتیں گزارتے اور اپنا دین و دنیا برباد کرتے۔ ایک روز شام کے وقت حضرت با یزید خود اس کے دروازے پر جا بیٹھے۔ جو شخص بھی اوپر جانے کے لیے آتا آپ کو دیکھ کر واپس چلا جاتا، جس کی وجہ سے اس رات اس کے پاس کوئی نہ آیا۔ اس نے لونڈی سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج تمہارے دروازے پر با یزید بیٹھے ہیں، جو بھی آتا ہے انہیں دیکھ کر پلٹ جاتا ہے۔ فاحشہ نے کہا انہیں اوپر بلا لو۔ وہ انہیں اوپر لے آئی۔ فاحشہ نے کہا جناب کہاں آپ اور کہاں میں، آپ کا مجھ سے کیا کام ہے؟ فرمایا آج کی رات میں یہاں رہوں گا۔ بولی میری فیس 200 اشرفیاں ہیں۔ آپ نے 200 اشرفیاں جیب سے نکال کر دے دی اور فرمایا اب جو میں چاہوں تجھے کرنا ہوگا۔ اس نے کہا منظور ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کا جوڑا ساتھ لائے تھے؟ فرمایا اپنے کپڑے اتار کر یہ کپڑے پہن لو۔ اس نے پہن لیے، اس عورت نے پہن لیے۔ فرمایا اب 2 قدم آگے بڑھو۔ آگے بڑھی تو آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا الہی میں نے اس عورت کا ظاہر بدل کر نیک کر دیا ہے، اب اس کے باطن کو تو بدل کر نیک کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے یہ کپڑے اتار دے۔ بولی معاذ اللہ اب میری طبیعت وہ نہیں رہی، میں نے بارگاہ الہی میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے، مجھے فراق کے بعد وصال، غضب کے بعد رضا مل گئی ہے، میرے لیے دعا کرتے رہیے خدا مجھے استقامت دے۔ حضرت با یزید اسے چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے سال اسے کعبہ شریف کا طواف کرتے پایا۔ محترم سامعین، اگلی کہانی کا عنوان ہے ایک لونڈی۔ حضرت شیخ کبیر عیسیٰ یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک دن ایک رنڈی پر گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا ہم بعد عشاء کے تیرے پاس آئیں گے۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خوب بناؤ سنگار کر کے حضرت شیخ کبیر کے انتظار میں بیٹھی۔ جن لوگوں نے سنا انہیں بھی تعجب ہوا۔ بعد عشاء کے حسب وعدہ آپ اس کے ہاں تشریف لائے اور 2 رکعت نماز اس کے مکان پر پڑھ کے نکل کھڑے ہوئے۔ رنڈی پر ان 2 رکعت کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً اٹھی اور کہنے لگی آپ تو جا رہے ہیں۔ فرمایا میرا مقصود حاصل ہو گیا۔ چنانچہ اسی وقت اس رنڈی پر رکعت طاری ہوئی اور شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی اور کل مال اسباب اپنا چھوڑ دیا۔ حضرت نے اپنے مرید سے اس کا نکاح کر دیا اور فرمایا ولیمہ میں صرف روٹیاں پکوا لو، سالن کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے حسب الارشاد روٹیاں پکوائیں۔ اس رنڈی کا ایک آشنا بڑا امیر تھا، اس کو جب معلوم ہوا کہ رنڈی نے توبہ کر کے شیخ کبیر کے ایک مرید سے نکاح کر لیا ہے اور اس کا آج ولیمہ ہے جس میں صرف روٹیاں پکوائی گئی ہیں، سالن نہیں ہے، اس امیر نے چند بوتلیں شراب کی بھیج کر شیخ کبیر کو پیغام بھیجا کہ میں نے سنا ہے آپ نے رنڈی کا نکاح اپنے ایک مرید سے کر دیا ہے اور آج ولیمہ ہے، میں صرف روٹیاں ہی اور اس ولیمہ میں صرف روٹیاں ہی پکوائی ہیں، سالن کا انتظام نہیں ہے، اس لیے یہ بوتلیں بھیج رہا ہوں، ان میں جو کچھ ہے اس کا سالن بنا لیجئے۔ مقصد اس کا فقراء سے مذاق
اور انہیں شرمندہ کرنا تھا۔ وہ قاصد بوتلیں لے کر جب پہنچا تو آپ نے فرمایا تو نے بہت دیر کر دی۔ پھر انہوں نے سے ایک بوتل کو خوب ہلایا اور اسے پیالے میں ڈالا، اسی طرح دوسری بوتل کو ہلایا، پیالوں میں ڈالا۔ پھر اس قاصد سے کہا کہ بیٹھ جا، ولیمہ تو بھی کھا لے۔ وہ قاصد کہتا ہے کہ میں نے بھی بیٹھ کر کھایا تو شراب ایک عمدہ اور لذیذ گھی بن چکا تھا کہ میں نے ایسا لذیذ گھی کبھی نہ کھایا تھا۔ یہ سارا قصہ اس نے امیر کو آ کر سنایا تو وہ بھی بڑا حیران ہوا، اور اسی وقت اٹھ کر حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے بھی توبہ کر لی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں کے جہاں قدم پڑ جائیں وہاں کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ آپ کے قدموں کی برکت سے ایک رنڈی طیبہ اور عابدہ بن گئی، اور آپ کے ہاتھوں کی برکت سے شراب گھی بن گیا، اور آپ کی اس کرامت کی بدولت ایک شریر امیر شریف انسان بن گیا۔ محترم سامعین، اگلی کہانی کا عنوان ہے ماں کی دعا کا اثر۔ سلیم ابن ایوب فرماتے ہیں کہ میں 10 برس کا تھا اور مجھ سے سورہ فاتح تک نہیں پڑھی جاتی تھی، تو بعض مشائخ نے مجھ سے فرمایا کہ تو اپنی ماں سے التجا کر کہ وہ تیرے لیے قرآن اور علم کے لیے دعا کرے۔ میں نے اپنے علم کے لیے دعا کرائی۔ ابن سبکی فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا کا اثر ایسا ہوا کہ حضرت سلیم ابن ایوب ایسے جید عالم ہوئے کہ کوئی عالم ان کا لگا نہ کھاتا تھا، اور وہ گویا ایسے سوار تھے کہ کوئی ان کی گرد نہ پاتا اور نشان قدم تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ماں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ماں کی دعا اپنے بچوں کے لیے دل سے نکلتی ہے، اسی لیے بقول شاعر کے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ ماں کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ سورہ فاتح تک نہ پڑھ سکنے والا ماں کی دعا سے جلیل القدر اور بے نظیر عالم بن گیا، لیکن یہ ماں پہلے زمانہ کی ماں تھی، اور آج کل کی ماڈرن مائیں تو دعائیں مانگتی ہیں کہ میرا منا بڑا ہو کر کوئی بڑا افسر بن جائے۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے جی ماں کے قدم۔ ایک روز ایک شخص نے حضرت ابو اسحاق سے ذکر کیا کہ رات کو خواب میں نے آپ کی داڑھی یاقوت و جواہر سے مرصع دیکھی ہے۔ ابو اسحاق فرمانے لگے تو نے سچ کہا، رات میں نے اپنی ماں کے قدم چومے تھے، یہ اس کی برکت ہے۔ اور پھر ایک حدیث سنائی کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے لوح محفوظ پر یہ لکھ دیا کہ یعنی میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں، جس شخص کے والدین اس پر راضی ہوں گے میں بھی اس سے راضی ہوں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ آدمی ماں کا نافرمان اور بیوی کا تابعدار بن جائے گا، تو اس قسم کے لوگوں سے ماں کے قدم چومنے کی توقع بس ہے۔ ہاں، ایسے لوگ ماں کے قدم چومنے کی برکت سے ابو اسحاق کی داڑھی یاقوت و جواہر سے مرصع ہو گئی، اور آج کل ماں کے قدموں سے دور رہنے کی بدولت تو داڑھی گویا غائب ہو گئی۔ وہ ایک بزرگ انسان کی نیک ماں کے قدموں کی برکت تھی کہ داڑھی کے بالوں سے یاقوت و جواہر جڑ گئے۔ اگلی کہانی ہے جی ایک سونار کی عورت۔ ایک نیک فطرت اور پاک باز عورت کا خاوند سونار تھا۔ اس کے گھر میں پانی بھرنے کے لیے ایک سکا مقرر تھا جو 30 برس سے اس کے گھر آ کر پانی بھرا کرتا تھا، مگر کبھی اس نے اس باعفت عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سکا پانی لے کر گھر آیا تو اس باعفت کی کلائیاں پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ عورت نے کلائیاں چھڑائیں اور اندر بھاگ کر دروازہ بند کر لیا۔ سکا چلا گیا تو اس کا خاوند گھر آیا تو اس نے کہا آج یقیناً آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ شوہر نے کہا اور تو کوئی گناہ نہیں ہوا، البتہ ایک عورت آج مجھ سے کنگن خریدنے آئی تھی، میں اس کی نازک اور خوبصورت کلائیاں پکڑ کر بے صبر ہو گیا اور اس کی کلائیاں پکڑ کر اپنی طرف اسے کھینچا، اور وہ اپنی کلائیاں چھڑا کر وہاں سے بھاگی
نیک عورت نے خاوند کی یہ گفتگو سن کر کہا، ٹھیک ہے اے میرے شوہر، اس تمہاری زیادتی کا بدلہ تمہاری بیوی سے لیا گیا، جیسا کہ تو نے اپنے بھائی مسلمان کی بیوی سے ناشائستہ سلوک کیا، اسی طرح تیری بیوی کے ساتھ سلوک ہوا۔ صبح ہوئی تو وہی سکا اس عورت کے پاس آ کر اپنی ناشائستہ حرکت پر نادم ہو کر معافی مانگنے لگا۔ با لیاقت عورت نے کہا، اس میں تیرا قصور نہیں، میری ہی خاوند کی نیت بگڑ گئی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تم لوگوں کی عورتوں کی پاک دامنی محفوظ رکھو، لوگ تمہاری عورتوں کی عفت و عصمت کو محفوظ رکھیں گے۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے جی دانا عورت۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بزرگ کا گزر ایک دانا بڑھیا کے پاس سے ہوا۔ دیکھا کہ وہ عورت چرخہ کاٹنے میں مصروف ہے۔ اس بزرگ نے سلام کیا اور پوچھا، کیوں بڑی بھی ساری عمر چرخہ کاٹنے ہی میں گزار دی یا کوئی دین کی بات بھی سیکھی؟ بڑھیا نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے دین کی باتیں بھی سیکھی ہیں، آپ نے اگر کوئی پوچھنا ہے تو پوچھو۔ انہوں نے پوچھا، اچھا بتاؤ خدا ہے؟ بڑھیا بولی، یقیناً ہے۔ پوچھا، اس پر کوئی دلیل؟ بولی، اس پر دلیل یہ میرا چرخہ ہے۔ پوچھا، یہ کیسے؟ بولی، یہ ایسے کہ یہ میرا چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والی کے نہیں چلتا، تو زمین و آسمان کا اتنا بڑا چرخہ کیا بغیر کسی چلانے والے کے ہی چل رہا ہے؟ یقیناً اس کا چلانے والا بھی ہے اور وہی خدا ہے۔ وہ بزرگ اس سادہ سی مگر ٹھوس دلیل سے بڑے خوش ہوئے۔ پھر پوچھا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ خدا ایک ہے کہ دو؟ بولی، ایک۔ پوچھا، اس پر کوئی دلیل؟ بولی، اس پر بھی دلیل، یہی میرا چرخہ ہے۔ پوچھا، یہ کیسے؟ بولی، ایسے کہ اگر اسے چلانے والی دو ہوں تو اگر دونوں اسے ایک ہی طرف چلانا شروع کر دیں تو چرخہ تیز گھومنے لگے گا، اور اگر ایک اس طرف اور دوسری طرف چلائے گی تو چرخہ چلے گا ہی نہیں بلکہ ٹوٹ جائے گا۔ بس میں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر خدا دو ہوتے تو اگر وہ زمین و آسمان کے چرخے کو ایک ہی طرف چلاتے تو زمانہ کی رفتار اس طرح تیز ہو جاتی کہ 12 گھنٹہ کا دن اور 6 گھنٹہ کا رہ جاتا بالکل، اور اسی طرح رات بھی گھٹ جاتی اور دن کے بعد رات، رات کے بعد دن جلدی جلدی آنے لگتے اور زمانہ جلد از جلد ختم ہونے لگتا۔ اور اگر ایک خدا اس طرف اور دوسری طرف چلاتا تو یہ زمین و آسمان کا چرخہ ٹوٹ جاتا۔ تو اسی لیے خود اللہ کا فرمان بھی ہے کہ اگر زمین و آسمان میں دوسرا خدا بھی ہوتا تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے اور نظام عالم درم برم ہو جاتا۔ مگر آج تک یہ جو نظام عالم کا چرخہ ایک ہی جانب اور ایک ہی رفتار پر چل رہا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ خدا ایک ہی ہے۔ محترم سامعین، یہ کہانی اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ پرانے زمانہ کی عورتیں گھر کا کام کاج بھی کرتی تھیں اور دین سے بھی آشنا تھیں۔ اگلی کہانی ہے جی قرآن سے جواب دینے والی عورت۔ حضرت عبداللہ واسطی فرماتے ہیں کہ میں نے ایام حج میں عرفات میں ایک عورت کو دیکھا جو تنہا کھڑی تھی اور یہ آیت پڑھ رہی تھی، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، یعنی جسے خدا راہ دکھا دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جسے وہ راہ بھلا دے اسے کوئی راہ دکھا نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت راستہ بھول گئی ہے، اس لیے میں نے اس کے پاس جا کر کہا، اے نیک عورت تو کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ بیت المقدس سے آئی ہے۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ حج کے لیے آئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ میرے اونٹ پر سوار ہوں گی؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ،
یعنی تم جو نیک کام کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ اونٹ پر سوار ہونے کو آمادہ ہے، چنانچہ میں نے اونٹ پر بٹھا لیا اور وہ سوار ہونے لگی، تو پھر اس نے یہ آیت پڑھی کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یعنی مومن اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ چنانچہ میں نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیں، وہ سوار ہو گئی۔ پھر میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ بولی وذکر فی الکتاب مریم، مجھے پتہ چل گیا کہ اس کا نام مریم ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی اولاد؟ بولی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا یا داود انا جعلناک حلیفہ، مطلب یہ کہ میرے 3 بیٹے ہیں جن کے نام موسیٰ، ابراہیم اور داود ہیں۔ میں نے پوچھا اگر بھوک ہو تو کھانا موجود ہے؟ بولی انی نظرت للرحمن صوما، یعنی میں روزے سے ہوں۔ پھر ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے بیٹوں کے پاس پہنچ گئے تو ماں بیٹے مل کر بڑے خوش ہوئے۔ پھر وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگی فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یعنی اسے اپنے بیٹوں کو میرے لیے بازار سے کچھ منگوانے کا حکم دیا۔ میں بڑا خوش ہوا اور اس عورت کے اس کمال پر حیران رہ گیا کہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قرآن سے باہر ہو، ہر بات کا جواب اس نے قرآن ہی سے دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ عورت تھی جس کا قرآن پاک سے اس قدر شغف تھا کہ ہر بات کا جواب قرآن ہی سے دیتی ہے، اور ایک آج کل کا شغف بھی ہے کہ جو اپنے کلام میں داغ غالب وغیرہ کے شعر پڑھے، فلمی مکالمے ادا کرے، وہ ترقی پسند اور بڑا قابل، اور جو قرآن پڑھے وہ دقیانوسی اور رجت پسند ملا اور پرانے خیال کا۔ آج کل جو مسلمان عورتیں ڈھولک پر فضول گیت گاتی اور بیاہ شادیوں میں واہیات شعر پڑھتی ہیں، ان کو اس نیک عورت کے کردار سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے 2 سوکنے۔ بغداد میں ایک تاجر تھا جس کی شادی ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس نے دوسری شادی کر لی۔ پہلی بیوی کو اس شادی کا کوئی علم نہ تھا، تاہم یہ بھید کب تک چھپا رہ سکتا تھا، اسے پتہ چل گیا، لیکن اس نے اپنے شوہر سے اس بارے میں کچھ بھی نہ کہا۔ کچھ مدت کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ترکہ میں 8,000 دینار چھوڑے۔ اس خاتون نے 7,000 دینار تو لڑکے کو دے دیے، بقیہ 1,000 میں سے نصف تو خود لے لیا اور بقیہ نصف دوسری بیوی کو بھیج دیا اور کہلوایا تمہاری شادی میرے شوہر کے ساتھ ہو چکی تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ترکے میں 500 دینار کی تھیلی ملی تو اس نے انہیں لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہلا بھیجا کہ یہ صحیح ہے کہ میری شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن کچھ دن ہوئی انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی اور اس کا کاغذ موجود ہے، لہٰذا میں اب اس رقم کی حقدار نہیں۔ تو اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے دور کی ایسی نیک دل اور سچی مسلمان عورتیں قابل رشک ہیں، حالانکہ سوگنوں کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کی بدولت ان کی آپس میں لڑائی عروج پر ہوتی ہے اور خاوند کے لیے جینا حرام ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی ایسی دشمن ہوتی ہیں ان کا نام لینا بھی انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ مگر ان 2 سوگنوں کا کردار دیکھیے کہ پہلی کس فراخ دلی کے ساتھ اس کا حصہ اسے بھجواتی ہے اور دوسری کس سچائی کے ساتھ 500 دینار واپس کر دیتی ہے کہ اب میں اس کی حقدار نہیں۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے جی شرافت و عصمت۔ فرنگ آصفیہ اردو کے ضخیم لغت کے نام سے اردو کا کون پڑھا لکھا ناواقف ہے؟ اس کے مصنف اس کے دیباچہ میں اپنے گھر کی آتشزدگی کا حال زار لکھتے ہیں کہ ذکر 8 فروری 1912 کی شب کا ہے اور مصنف کی اہل خانہ اس وقت زچہ خانہ میں تھی۔ جب آدھے گھر کے قریب جل چکا تو اس کے دھوئیں اور آگ کی لپٹوں نے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اتنے میں گھر والی کو خبر ہوئی، وہ پہلے تو تنہا صحن تک آئی، پھر اپنے بچہ کو لینے اندر چلی گئی، اسے گود میں اٹھا کر غسل خانہ میں آ کھڑی ہوئی۔ اس وقت آگ لگ جانے کا شور مچ گیا۔ 2-4 پاس پڑوس کے آدمی آ گئے۔ ہم نے اپنی گھر والی سے ہر چند کہا کہ دروازے میں آ جاؤ، مگر یہی جواب ملا کہ غیر مردوں کی آواز آ رہی ہے، ہم کیوں کرائیں؟ اس ہٹ سے ہمیں اس وقت بہت بڑا رنج ہوا۔
خیر وہ آگ بالآخر کیوں کر بجھی اور زچہ اور بچہ کی جان بچنے کی کیا صورت نکلی، اس سارے قصہ سے اس وقت بحث نہیں۔ ہمارے اور آپ کے کام کی چیز عبارت کی آخری فکریں ہیں کہ خطرہ کوئی معمولی یا دور کا نہیں، بالکل جان پر بنی ہوئی ہے، اپنی جان پر بھی اور اپنے بچہ کی جان پر بھی۔ شوہر خود آواز دے کر مردانہ حصہ میں بلا رہے ہیں۔ اس پر بھی پردہ نشین خاتون کی عصمت پرستی کا یہ عالم ہے کہ اپنی اور اپنے بچہ کی جان جل جانا منظور، دونوں کا آگ کے شعلوں میں بھسم ہو جانا منظور، لیکن یہ گوارا نہیں کہ عصمت کے انتہائی اور اعلیٰ معیار پر کوئی خفیف سی بھی آنچ آنے پائے۔ بہت ہی سبق آموز یہ کہانی ہے۔ اسلامی شرافت و عصمت اور شرم و حیا کا یہ واقعہ سچی مسلمان عورتوں کا کردار ہے، یعنی جل جانا منظور ہے مگر غیر مردوں کی آواز سننا نامنظور ہے۔ اس واقعہ کے پیش نظر آج کل کی ماڈرن عورتوں کا کردار دیکھ کر ایک سچے مسلمان کا دل جل جاتا ہے۔ انہیں عزت و شرافت کی خاطر جل جانا منظور تھا اور انہیں میک اپ کر کے بن ٹھن کر باہر ننگے منہ پھرنا یہ اور پھر کر جلانا یہ منظور ہے۔ پہلی عورتیں جل جانے کے خطرہ کے باوجود غیر مردوں کی آواز نہیں سننا چاہتی تھیں، اور یہ ماڈرن عورتیں پارٹیوں میں جا کر غیر مردوں کی آوازیں سنتی اور انہیں اپنی آوازیں سناتی بھی ہیں۔ اگلی کہانی حضرت سری سکتی کی ایک مریدنی کا ذکر۔ ان بزرگ کے ایک مرید بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر کی ایک مریدنی تھی، ان کا لڑکا مکتب میں پڑھتا تھا، استاد نے کسی کام کو بھیجا، وہ کہیں پانی میں جا گرا اور ڈوب کر مر گیا۔ استاد کو خبر ہوئی، اس نے حضرت سری سکتی کے پاس جا کر خبر کی۔ آپ اٹھ کر اس مریدنی کے گھر گئے اور صبر کی نصیحت کی۔ وہ مریدنی کہنے لگی کہ حضرت آپ یہ صبر کا مضمون کیوں فرما رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تیرا بیٹا ڈوب کر مر گیا۔ تعجب سے کہنے لگی کہ میرا بیٹا؟ انہوں نے فرمایا ہاں تیرا بیٹا۔ کہنے لگی میرا بیٹا کبھی نہیں ڈوبا، اور یہ کہہ کر اٹھ کر اس جگہ پر پہنچیں اور جا کر بیٹے کا نام لے کر پکارا، اے محمد۔ اس نے جواب دیا کیوں اماں، اور پانی سے زندہ نکل کر چلا آیا۔ حضرت سری سکتی نے جنید سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا اس عورت کو ایک خاص مقام حاصل ہے کہ اس پر جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو خبر کر دی جاتی ہے، اور اسی کی خبر نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ولی کو جدا درجہ ملتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ درجہ ایسے ولی سے بڑا ہے جس کو پہلے سے معلوم نہ ہو کہ مجھ پر کیا گزرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جس کے ساتھ جو برتاؤ چاہے اللہ تعالیٰ کرے، مگر پھر بھی بڑی کرامت ہے اور یہ برکت ہے خدا رسول کی تابعداری کی۔ اگلی کہانی ہے جی بزرگوں کی عقیدت مند عورت۔ حضرت خواجہ احمد جام مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ جو بھی دعا کرتے تھے تو وہ قبول ہو جاتی تھی۔ ایک عقیدت مند عورت ان کی خدمت میں اپنے ایک نابینا بچے کو لائی اور عرض کیا اپنے ہاتھ اس کے منہ پر پھیر دیجئے اور اس کی آنکھیں اچھی کر دیجئے۔ اس وقت آپ پر شان ابدیت غالب تھی، اس لیے نہایت انکسار کے ساتھ فرمایا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس نے اصرار کیا، یعنی بار بار کہنے لگی، مگر آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ غرض 3-4 مرتبہ یوں ہی رد و بدل جب آپ نے دیکھا کہ وہ مانتی ہی نہیں تو آپ وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہی چل دیے کہ یہ کام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تھوڑی دور چلے تو الہام ہوا تو کون اور عیسیٰ کون اور موسیٰ کون؟ پیچھے لوٹ، اس کے منہ پر ہاتھ پھیر، تم اچھا کر سکتے ہو نہ عیسیٰ، یعنی ماں کنیم، ہاں ہم کرتے ہیں، یعنی ہم کرتے ہیں۔ آپ یہ سن کر لوٹے اور ماں بھی کنیم فرماتے جاتے تھے اور جا کر اس کے منہ پر ہاتھ پھیر دیا اور اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔
تو اسے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل فاعل تو خدا ہے اور اولیاء کرام خدا کی مدد کے مظہر ہیں، یعنی خدا کی مدد ان کے ذریعے اور ان کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولوں کے ہاتھوں سے بیماروں کو شفا دیتا ہے اور ان کے دست شفا کے پھرنے سے اندھے بھی بینا ہو جاتے ہیں۔ اگلی کہانی ہے جی، اس کا عنوان ہے گجری۔ چھل چھبیلی گجری بیض کی طرح لچکیلی روپ میں چندرا کو شرماتی، سر پر دہی کا مٹکا دھرے کمر کو بل دیتی ہوئی جوانی کے نشہ میں جھومتے ہوئے چلی آ رہی تھی۔ ایک خستہ حال فقیر سر راہ بیٹھے ہوئے تھے۔ گجری کی یہ ٹھاٹھ دیکھتے ہوئے بولے، کیا بیچتی ہے؟ گجری ناز سے بولی، دہی بیچتی ہوں۔ ہمیں نہ کھلاؤ گی دہی؟ فقیر دستے سوال بڑھا کر بولے۔ گجری ہنس پڑی، بابا تم کیا کھاؤ گے دہی؟ اس کی ہنسی میں بے باکی تھی، غرور تھا، جیسے کہتی ہو یہ انمول ہے، میرے حسن کی طرح انمول۔ فقیر کہا لگا کر بولے، ہم اس کے دام دیں گے۔ گجری ان کی جرت پر کاجل بھری آنکھوں میں ڈورے ڈال کر بولی، سونے کا ایک ٹکا دینا ہوگا۔ فقیر زانو پر ہاتھ مار کر بولے، سونے کا ایک ٹکا۔ گجری نے دیکھا فقیر کے کھردرے ہاتھ میں اشرفی چمک رہی تھی۔ اس نے مٹکا سر سے اتارا اور لے جا کر بولی، لاؤ برتن لاؤ۔ فقیر فاتحانہ انداز سے بولے، ہمیں دہی نہیں چاہیے، جاؤ لے جاؤ۔ ٹکا بھی دیا اور دہی بھی چھوڑا، ہم جو چاہتے تھے مل گیا۔ گجری ٹکا لے کر سوچ میں پڑ گئی، کیسا خریدار ہے، مال بھی چھوڑا اور دام بھی۔ وہ مٹکے کو سر پر رکھ کر صدا لگاتی ہوئی آگے بڑھ گئی، لے لو دہی، لے لو دہی۔ اب گجری کا روز کا یہ معمول تھا، ان کے پاس آتی اور سونے کا ٹکا پا کر آداب بجا لاتی۔ ہر روز سونے کا ٹکا پانے سے اس کے گھر میں خوشحالی کے دورے ہو گئے۔ فقیر کی ایک نگاہ کرم نے اس کی غربت کو عمارت میں بدل دیا۔ اس کے باوجود گجری کا گھر بے چراغ تھا۔ ایک روز اسے مغموم پا کر شوہر بولا، فقیر جو تم پر اتنا مہربان ہے، اسے لڑکا کیوں نہیں مانگتی؟ یہ بات گجری کے دل میں بیٹھ گئی اور شوہر سے کہنے لگی، آج فقیر سے یہ بات ضرور کہوں گی، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے مالا مال کر دیں گے۔ دوسرے دن اس نے بن ٹھن کر دہی کا مٹکا سر پر رکھا اور فقیر کے پاس جا پہنچی اور بولی، آج میں سونے کا ٹکا نہیں لوں گی۔ فقیر نے کہا، تو پھر کیا لوگی؟ گجری بولی، میری اولاد نہیں ہوتی، سندر سا بالک لوں گی۔ فقیر مسکرا کر بولے، ہم تمہیں نہال کر دیں گے، کل اپنی ان تمام سہیلیوں کو ساتھ لے آنا جن کی گود خالی ہے، ہم مراد سے بھر دیں گے۔ گجری آداب بجا لائی، جھک کر سلام کیا اور مسکراتی ہوئی لوٹ آئی۔ چنانچہ دوسرے دن گجری اپنی تمام بے اولاد سہیلیوں کو لے کر فقیر کے پاس پہنچ گئی۔ فقیر منہ سے پان کا اگال نکال کر بولے، یہ لو، اس میں سے تھوڑا تھوڑا سب کھا لو اور خدا کی قدرت دیکھو۔ سب نے تھوڑا تھوڑا اگال کھا لیا۔ ایک عورت جو بڑی مغرور تھی ماتھے پر تیوری چڑھا کر بولی، ہائے مجھے اس جھوٹن سے گھن آتی ہے۔ یہ کہا اور اگال زمین پر پھینک دیا۔ وقت مقررہ پر گجری اور اس کی تمام سہیلیوں کی یہاں بچے پیدا ہو گئے اور اندھیرے گھروں میں اجالا ہو گیا۔ مغرور ناظرین نے یہ حال دیکھا تو دل ہی دل میں شرمائی اور پچھتائی۔ سب عورتیں خوشی خوشی بچوں کو گود میں لیے فقیر کے پاس آئیں اور خوشخبری سنائی۔ فقیر خوش ہو گیا۔ یک فقیر کی نظر اس مغموم عورت پر پڑی۔ آپ اس سے مخاطب ہو کر بولے، تو کیوں آج اداس ہے؟ وہ ندامت سے گردن جھکا کر بولی، میں نے آگ کا اگال زمین پر ڈال دیا تھا، کھا لیتی تو آج میری گود بھی ہری ہو جاتی۔ فقیر مسکرا کر بولے، تو غمگین نہ ہو، فقیر کسی کو اداس نہیں دیکھ سکتا، جا دیکھ کہاں ڈالا تھا تو نے اگال۔ وہ عورت انہیں اٹھی اور چٹان کی دوسری طرف اس نے فقیر کا اگال حقارت سے پھینک دیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسی جگہ پر پڑا ہوا بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ماں کی ممتا بھری ساکن ندی میں ہلچل مچ گئی۔
میرا بچہ کہہ کر محبت کے ساتھ گود میں اٹھا لیا۔ پھر سہیلیوں میں آئی اور مسکرا کر بولی، فقیر نے میری گود بھی ہری کر دی۔ فقیر کو مجرا کیا اور فقیر نے دعا دی۔ یہ فقیر حضرت بو علی قلندر تھے۔ سب حضرت بو علی قلندر کے گن گاتی ہوئی اپنے گھروں کو لوٹیں۔ محترم سامعین، اگلی کہانی ہے 2 عورتیں اور 1 بچہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں 2 عورتیں اپنا اپنا بچہ لے کر گھر سے نکلیں۔ راستے میں جنگل آیا تو ایک بھیڑیے نے ایک بچہ کو اٹھا لیا اور لے گیا۔ اب دونوں عورتوں میں اس بات پر لڑائی ہونے لگی کہ بھیڑیا کس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ ایک کہتی کہ تمہارے بچے کو لے گیا ہے، میرا بچہ تو یہ موجود ہے۔ آخرکار لڑتے لڑتے یہ دونوں عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچیں۔ آپ نے دونوں کا جب حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچیں تو آپ نے دونوں کا تصفیہ فرمایا کہ لڑکا بڑی عورت کو مل جانا چاہیے۔ ایک عورت بڑی بھی تھی اور بچہ تھا بھی اس کے پاس، اس لیے بچہ اسی کو دے دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت وہاں موجود تھے۔ فرمانے لگے، ایک چھری لاؤ، میں اس بچہ کو درمیان سے کاٹ کر دونوں کو آدھوں آدھ تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر چھوٹی عورت کو مادری شفقت نے جوش مارا اور بے تاب ہو کر کہنے لگی، یا حضرت آپ ایسا نہ کیجیے، یہ اسی کا بیٹا ہے، آپ اسی کو دے دیں، لیکن خدا را اسے کاٹے نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ بچہ اسی چھوٹی عورت کا ہے جس کے دل میں مادری محبت کا جوش پیدا ہو گیا۔ اگر یہ اس بچے کی ماں نہ ہوتی تو بڑی عورت کی طرح یہ خاموش رہتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس فیصلہ پر خوش ہو گئے اور بچہ اس چھوٹی عورت کو دے دیا گیا۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے ایک پری جمال عورت۔ حجاج نے ایک پری جمال عورت سے نکاح کیا، مگر عورت کو اس سے نفرت تھی۔ اس نے ایک روز خلیفہ وقت کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ حجاج کو حکم فرمائیں کہ وہ مجھے طلاق دے دیں اور آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ خلیفہ نے ایسا ہی کیا۔ حجاج نے کھانے کے وقت شاہی دسترخوان پر بیٹھ کر گوشت کا ایک لقمہ منہ میں ڈال کر نکالا اور خلیفہ کے آگے رکھ دیا۔ خلیفہ نے اس امر کا انکشاف چاہا تو کہا، آپ میری جھوٹی کی ہوئی چیز کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ خلیفہ سمجھ گیا اور اپنے ارادہ سے باز آ گیا۔ اگلی کہانی ہے جی ماڈرن کتا۔ ایک شخص حارث نامی اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتا ہوا کہیں دور نکل گیا۔ ان میں سے ایک نوجوان کا اس کی بیوی سے ناجائز تعلق تھا۔ وہ کسی بہانے لوٹ آیا اور حارث کے گھر پہنچ گیا۔ حارث کا کتا بھی گھر ہی میں تھا۔ اس کتے نے جو ان کی بدمعاشی دیکھی تو غصہ میں آ کر ان دونوں پر چپٹ پڑا اور دونوں کو پھاڑ ڈالا۔ حارث جب گھر واپس آیا اور دونوں کو مرا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، تعجب ہے کہ دوست میری حتیٰ کہ حرمت کے درپے ہو اور کتا میرے ناموس کی حفاظت کرے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ کتا پرانے زمانے کا تھا۔ اگلی کہانی ہے جی ایک کتے والی جو کہانی ہے، اس میں کتے کا جو کردار ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اگلی کہانی جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کا عنوان ہے ایک پھل بیچنے والی۔ بغداد کے بازار میں ایک عورت پھل کا کاروبار کرتی تھی اور مختلف قسم کے پھول، میوے، پرندوں کا تلا ہوا گوشت یہ بیچتی تھی۔ تو وہاں ایک پری چہرہ عورت بیٹھی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ایک ادیب نے یہ آیات پڑھنا شروع کر دیں،
وفاکہۃ مما یتحیرون ولحم طیر مما یشتہون، اور اس طرح آگے آیتیں پڑھی۔ تو اس عورت نے یہ سن کر جواب دیا کہ جزاء بما کانوا یعملون، یعنی یہ سب کچھ اعمال کا بدلہ ہے، یعنی قیمت دو اور لے لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے کی عورتوں کو بھی قرآن پاک یاد ہوتا تھا۔ اب ہم آخر میں اس ویڈیو کے آخر میں جو کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے زیب النساء مخفی کی کہانی۔ یہ اس لیے ایک لمبی نشست رکھی گئی ہے تاکہ جب صاحبان ذوق، کوئی بھی مرد عورت، جب انہیں کچھ سننے کا ذوق ہو، کہانی سننے کا ذوق ہو، تو ان کے لیے ایک لمبی نشست ہو۔ تو اس لیے یہ 1 گھنٹہ پر نشست رکھی گئی ہے، جس کی آخری کہانی زیب النساء مخفی کے متعلق ہے۔ ایران کے ایک شہزادہ نے مصرع کہا کہ درے ابلق کسے کم دیدہ موجود، یعنی ایسا موتی جو کچھ سیاہ ہو اور کچھ سفید ہو، کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ مطلب یہ کہ ایسا 2 رنگا موتی کہیں موجود ہی نہیں کہ جو آدھا سفید ہو اور آدھا سیاہ ہو۔ اس کو ابلق کہتے ہیں۔ یہ گھوڑے کی قسم بھی ہے، گھوڑا بھی ایسا جو آدھا سیاہ اور آدھا سفید گھوڑا ہوتا ہے، اس کو ابلق کہتے ہیں۔ اس مصرع پر جب اس نے شہزادے نے مصرع کہا تو اس مصرع پر دوسرا مصرع موزوں نہ ہو سکا، یعنی شعر نہ بن سکا۔ اس نے کئی شعراء سے کہا کہ یہ جو مصرع ہے درے ابلق کسے کم دیدہ موجود، اس پر دوسرا مصرع لگائیے، گرہ لگائیے تاکہ یہ شعر مکمل ہو جائے، مگر کسی کے اس مصرع پر مصرع نہ کہا جا سکا۔ آخر اس نے دہلی کے بادشاہ کو لکھا کہ اس مصرع کا دوسرا مصرع موزوں کرا کے بھیج دیجیے۔ دہلی کے شعراء بھی موزوں نہ کر پایا، مگر زیب النساء ایک دن سرما لگا رہی تھی، اتفاقاً آنسو ٹپک پڑے تو دوسرا مصرع آنسو دے کر موزوں کر دیا۔ درے ابلق کسے کم دیدہ موجود، مگر اشک بتان سرما آلود، یعنی کچھ سیاہ کچھ سفید رنگ کا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا، مگر ہاں محبوب کی آنکھوں کا سرما، محبوب کی سرمگین آنکھ سے ٹپکا ہوا جو آنسو ہے، ایک ایسا موتی ہے جس میں یہ دونوں رنگ نظر آتے ہیں، یہی وہ 2 رنگا موتی ہے۔ بادشاہ نے یہ شعر ایران بھیج دیا، وہاں سے خط آیا کہ اس شاعر کو یہاں بھیج دو۔ اس کے جواب میں زیب النساء نے یہ شعر لکھا: در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ مخفی زیب النساء کا تخلص ہے۔ اس نے لکھا کہ جس طرح پھول کی خوشبو پھول کے پتے میں، یعنی اس کی جو پتیاں ہیں اس کی مخفی ہوتی ہے، اسی طرح میں اپنے کلام کے اندر مخفی ہوں۔ جسے میرے دیکھنے کی خواہش ہو وہ میرا کلام پڑھ لے۔ محترم سامعین، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیب النساء ایک بہت ہی باکمال اور بہت ہی منفرد ذہن رکھنے والی عورت تھی، اور اس نے کمال کا مصرع کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی کتنا ہی عالی دماغ ہو،
وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے کوئی عالی دماغ نہیں ہوگا، مجھ سے زیادہ کوئی سمجھ رکھنے والا نہیں ہوگا، مجھ سے زیادہ فہم رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے شعراء عاجز آ گئے، مگر زیب النساء مخفی نے نہ صرف خوبصورت مصرع لگایا بلکہ مصرع لگا کر شعر کو ایک ایسی جان بخش دی اور ایسا ایک بہترین شعر بنا دیا کہ اس کے مضمون پر بڑے بڑے شعراء حیران رہ گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اسے اپنے ظاہر ہونے کا کہا گیا تو اس نے پھر یہ شعر کہا، اور یہ شعر بھی بہت ہی خوبصورت ہے کہ در سخن مخفی منم، کہ میں اپنے سخن میں مخفی ہوں، اس میں چھپی ہوئی ہوں۔ اگر کوئی مجھے جاننا چاہے تو وہ میرا کلام پڑھے، میرے اشعار پڑھے، اور میرے اشعار پڑھ کر مجھے سمجھے۔ میں اسے اپنے اشعار میں، اپنے کلام میں نظر آؤں گی۔ سبحان اللہ، یہ شعر بھی کیا خوبصورت شعر تھا۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ زیب النساء جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، جب اسے کوئی غیر آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تعالیٰ جو خالق کل ہے اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ اور جس طرح زیب النساء کے دیدار کے طالب کو یہ کہا گیا کہ در سخن مخفی منم، تو اسے دیکھنے کے لیے اس کا کلام پڑھو۔ بلا تشبیہ دیدار حق کے طالب کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس کا کلام یعنی قرآن مجید پڑھے، اس لیے کہ اس کلام حق میں حق کے جلوے موجود ہیں۔ چیست قرآن اے کلام حق شناس، رونمائے رب ناس آمد بناس، یعنی قرآن کی تلاوت دیدار حق کا ذریعہ ہے، لہذا قرآن مجید پڑھیے۔ زیب النساء مخفی کا یہ جو شعر ہے کہ در سخن مخفی منم، چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مرا، یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت ہی بڑا شعر ہے۔ اور ویسے بھی انسان کی جو پہچان ہے اس کی زبان سے پہچان ہوتی ہے، اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تا مرد سخن نہ گفت باشد، جب تک بندے نے بات نہیں کی ہوتی، عیب و ہنرش نہ ہفت باشد، تو اس کا عیب بھی چھپا ہوتا ہے اور اس کا ہنر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب جب بات کا آغاز کرتا ہے، کلام کا، سخن کا آغاز کرتا ہے، جو کچھ بھی بولتا ہے، سننے والے جب اسے سماعت کرتے ہیں تو پھر سننے والوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بولنے والا کس پانی میں ہے، کتنے پانی میں ہے، اور اس کی قابلیت کیا ہے، اس میں کتنی لیاقت ہے۔ اسی پر یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔